بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وزدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہماری سورہ قاف شروع ہو رہی ہے. یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو عید کی نماز میں یا جمعے کی نماز میں یہ والی صورت اور اقتربت الساعۃ یہ والی پڑھتے تھے، یا پھر سورہ الاعلیٰ، یا پھر پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی نشانیوں والا ہے، بڑی ہی سائنس یعنی اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اس کی قسم ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے آئے. تو کافروں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا تو کہنے لگے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ واپسی بہت دور ہے، یعنی کہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے یہ تو بہت دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہونے والا. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے، یعنی کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں، یہ جتنی زندگی ان کی ہے وہ ساری کچھ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس آئی، یعنی کہ قرآن وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں، یعنی کہ وہ ایک کشمکش میں ہیں، ماننے سے وہ انکار کیے ہوئے بیٹھے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا، یعنی کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی، یعنی کہ خوبصورتی دی، اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل زوج بهیج، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے، یعنی کہ زمین کے ساتھ ہم نے پہاڑ رکھے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز اگا دی، یعنی کہ سبزیاں، پھل، طرح طرح کے چیزیں. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے، یعنی کہ یہ سب نشانیاں اس کے لیے ہیں جو دیکھ کر اس کو عبرت جو حاصل کرے یا اس کو نشانی سمجھ کر اللہ کے بارے میں اللہ کی عبادت کرے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کافی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے، یعنی کہ زمین پر جب ہم نے بارش بھیجی تو اس سے پھر ہم نے کافی کھیتیاں، کافی چیزیں اگائی. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگوفے تہ بتہ ہیں، یعنی کہ طرح طرح کے درخت، لیکن اس میں ہم نے کھجور کا بھی درخت لگائے. رزقا للعباد، جو بندوں کے لیے رزق ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا، یعنی کہ بارش کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا، یعنی کہ اسی طرح جب انسان مرے گا تو ہم اسی طرح اس کو اٹھائیں گے. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب راس اور سمود نے بھی جھٹلایا.
وعاد و فرعون و اخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، واصحاب الایکا وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، اور اہل ایکا اور قوم تبا اور ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری وعید سچ ثابت ہوئی، یعنی کہ ان پر عذاب ثابت ہو کر رہا ہے۔ جتنے بھی اللہ نے ذکر کیے یہ ساری پہلے کی قومیں ہیں۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں، بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں، یعنی کہ جو پہلی تھی اس سے ہم اس تخلیق سے تھک گئے تھے، یا اس طرح کی ہم نے آپ جیسے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سوالیہ کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انسان خود ہی اس چیز کا جواب دے دے۔ وَلَقَدْ خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی کہ وہ جو کچھ فیصلہ کرتا ہے، جو کچھ اس کے دماغ میں ہے، جو کچھ اس نے زبان سے کہا بھی نہیں ہوتا، ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جبکہ دو ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ دائیں اور بائیں کے فرشتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بات کرتا نہیں ہے، جب بات کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں والے جو ہوتے ہیں وہ ایک دم لکھ لیتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی کہ تو موت سے ڈرتا نہیں تھا اور تو موت سے بھاگتا تھا اور کہتا تھا کہ موت نہیں آئے گی، یہ موت آ چکی، وہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کے دن ہوگا، یعنی کہ قیامت کے دن ہم ضرور تمہیں اٹھائیں گے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، یعنی کہ اس کی کتاب ہوگی اور اس کے فرشتے ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی آنکھیں، ان کے زبانیں سب گواہی دیں گے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بلا شبہ یقیناً اس سے تو وہ غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا تو تیری نگاہ آج خوب تیز ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، یعنی کہ جو میں نے لکھا تھا وہ سارا کچھ حاضر میں کر دوں گا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکر کو، بہت عناد رکھنے والے کو، یعنی کہ اس کو جہنم میں ڈال دو جو ناشکرا تھا، جس نے عبادت سے انکار کیا تھا، اللہ کی توحید کا۔ مناع للخیر معتد مریب، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، شرک کیا، تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو، یعنی کہ فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو سخت عذاب میں جہنم میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا رہا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا، یعنی کہ ایک جو شخص ہوگا وہ دوسرے کے اوپر الزام لگائے گا کہ اللہ اس نے مجھے پرگلایا تھا، میں نے اس کی وجہ سے تیرا انکار کیا، تیرے ساتھ شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا میرے ساتھ جھگڑا مت کرو، تم دونوں کے پاس پیغام آیا تھا، تم نے اس کو نہیں مانا، تم نے عقل نہیں استعمال کی۔ ما یبدل
القول لدی وما انا بظلام للعبید، نہ میرے پاس بات بدل جاتی ہے اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں، یعنی کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، میں تم پر ظلم نہیں کروں گا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، یعنی کہ ہم جنوں اور انسانوں کو جہنم سے بھر دیں گے، پھر بھی جہنم کہے گی کہ اور ہے تو اور آنے دو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا، یعنی کہ توبہ استغفار کرنے والا، اللہ کی عبادت میں رہنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا، یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا، جیسے اس سے غلطی ہوتی وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا۔ ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوں گی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ہم نے ان سے پہلے، یعنی کہ جو یہ کافر ہیں نا، اتراتے ہیں نا اپنے فخر سے کام لیتے ہیں، ان سے کہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھی، طاقتور تھی، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، یعنی کہ ہم نے ان کو اسی شہر میں غرق کر دیا اور انہیں کوئی جگہ بھی پناہ کی نہ ملی۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو، یعنی یہ ساری نشانیاں ہیں اس کے لیے، یہ ساری آیتیں اس کے لیے جو غور و فکر کرتا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی کہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کے بارے میں ہے کہ جو تم اللہ کے بارے میں ذکر کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، جس دن وہ چنگار کو حق کے ساتھ سن لیں گے وہی نکلنے کا دن ہوگا، یعنی کہ ایک آواز آئے گی، اس دن وہ قیامت واقع ہوگی اور اس وقت حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، یقیناً ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہوگی، یعنی کہ قیامت کا دن ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اور ہمارے لیے بھی بہت آسان ہوگی، یعنی کہ مومنوں کے لیے آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے خلاف بہت فیصلے کر دے گا۔ نحن اعلم بما یقولون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہوگا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔